بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، اللہ رب العزت کے نیز تمام دینوں میں سے بہترین دین دین اسلام ہے، اور اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے بلا مطالبہ اور ہمارے درخواست کے بغیر اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ لوگوں کو دین اسلام کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائی ہے۔ ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس بات پر اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ لوگوں کو بہترین دین دین اسلام جیسا بہترین دین عطا فرمایا ہے۔ اگر دیکھا جائے جتنے بھی مذاہب یا جتنے بھی لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان سب میں سے بہترین لوگ وہ مسلمان ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کا گفتار اور کردار دوسرے جو مذہب ہے ان لوگوں سے الگ ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی اور مذہب کو دیکھیں تو وہاں بہن بھائی کے مابین تمیز نہیں ہوتی، ماں باپ کی قدر اور احترام نہیں ہوتا۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو آپ لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتے ہیں۔ دین اسلام ایک ایسا بہترین دین ہے جو انسانوں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ دین اسلام ایک بہترین دین ہے جو ہمیں اور آپ لوگوں کو اتنا تک بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام کرو گے تو اس میں نقصان اتنا ہوگا اور فائدہ اتنا ہوگا۔ دین اسلام ایک اتنا بہترین دین ہے، اگر دیکھا جائے تو دین اسلام ہمیں آپس میں معاشرہ کو امن و امان اور معاشرہ میں محبت اور اخوت کا جو درس کا جو نظام قائم کرنا ہوتا ہے وہ دین اسلام سے ہی ہمیں ملتا ہے۔ اگر باقی مذاہب کے لوگوں کو دیکھا جائے تو وہ جسماً اور ظاہری صورت کے اعتبار سے تو وہ لوگ انسان نظر آتے ہیں، لیکن اگر ان کے اعمال اور کردار کو دیکھا جائے تو ان لوگوں اور جانوروں میں فرق بالکل نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگ حیوان نما ہوتے ہیں، جانور اور درندوں کی طرح وہ لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ جہاں بڑوں کی عزت نہیں، وہاں چھوٹوں پر شفقت نہیں، ماں باپ کی قدر اور احترام نہیں، اسی طرح بہن بھائی کا آپس میں تمیز نہیں۔ صرف واحد دین اسلام ایسا دین ہے جو بڑوں کے لیے ادب اور چھوٹوں پر شفقت کا درس دیتی ہے دین اسلام ہمیں، اور اسی طرح بہن اور بھائی کے مابین جو بہترین رشتہ ہوتا ہے اس کا درس ہمیں دین اسلام سے ملتا ہے۔ دین اسلام ہی ایسا بہترین مذہب ہے جو ہمیں قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ ہمارا اور آپ لوگوں کا تعلق دین اسلام کے ساتھ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل ہمارا معاشرہ اور ہماری جو سوسائٹی میں جو لوگ پائے جاتے ہیں، خاص کر آج کل کے زمانے میں جو نوجوان پائے جاتے ہیں، نہ تو وہ دین اسلام کو سمجھ سکے اور نہ ہی وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں جو دین اسلام کا نام لیتے ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے وہ دین اسلام سے بے خبر ہے، میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اسلام جیسا بہترین دین عطا کیا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ اس دین اسلام کا مطالعہ کریں، دین اسلام کو پڑھنے کے لیے آپ لوگ کوشش کریں، محنت کریں، اپنا وقت لگائیں اور دین اسلام کو سمجھیں تاکہ آپ لوگ اپنے زندگی میں خوشی اور سکون کو تلاش کر سکیں۔ انشاءاللہ دین اسلام کے حوالے سے میں مسلسل انشاءاللہ ویڈیوز بناتا رہوں گا، لیکن آپ دوستوں سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں
کہ آج کل کا جو معاشرہ ہے ہم اس میں دینی اسلام پر وارد ہونے والے جتنے بھی عقلی اور نقلی اعتراضات ہیں جو ملحدین کی طرف سے وارد ہوتے ہیں، آپس میں مل کر انشاءاللہ ان کے جوابات بھی کریں گے۔ اور اسی طرح آپ لوگ ہمارا ساتھ دے کر دینی اسلام سے جو لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بھی دینی اسلام کو نہ سمجھ سکے، آؤ مل کر ان لوگوں کو دینی اسلام سکھاتے ہیں اور دینی اسلام سے ان لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ دینی اسلام کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور آپ لوگ مسلمانوں کا جو ملک ہے اس میں آپ رہتے ہیں، بس یہ دین نہیں۔ دراصل دین اسلام یہ ہے کہ آپ دین اسلام کے ہر حکم سے آپ خبر ہو جائے، اور دین اسلام کے ہر حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر آپ لوگ ہم سب مل کر عمل کریں گے، اور ان کاموں سے ہم منع ہو جائے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت ہمیں منع کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور ہم وہ کام کریں جسے کرنے کے لیے اللہ رب العزت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہو، ہم وہ کام کریں گے تو تب ہم دینی اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھ جائیں گے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس عظیم مشن میں ہمارا ساتھ دیں گے کہ ہم دینی اسلام سے لوگوں کو مطمئن کریں گے اور دینی اسلام سے لوگوں کو آگاہ کریں گے، اور دینی اسلام کا یہ پیغام سوشل میڈیا اور اسی طرح اپنے معاشرے میں، اپنے گاؤں، اپنے علاقے میں لوگوں کے ساتھ دینی اسلام کا چھوٹا چھوٹا پیغام ہم شیئر کریں گے، تاکہ انسانیت کا جو مادہ ہے وہ ہمارے اندر جھاگ جائے اور ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور جو انسانیت ہوتی ہے انسان کے اندر وہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں آج کل انسان تو بہت ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن ان انسانوں کے اندر انسانیت نہیں پائی جاتی۔ ان کا اصل وجہ اور اس کا بنیادی وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے اندر اسلام کی فقدان اور ان لوگوں کے اندر اسلام نہیں پایا جاتا، یہ لوگ اسلام نہیں سمجھ جاتے، یہ لوگ اسلام سے دور ہے، نام کے مسلمان ہیں، اسی وجہ سے ان لوگوں کے اندر انسانیت کا مادہ ختم ہو چکا ہوا ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہم دینی اسلام کے چھوٹے چھوٹے احکامات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر احادیث کو ان لوگوں کے سامنے بیان کر کے ان کے فضائل اور ان کی جو فوائد ہے ان لوگوں کے سامنے رکھیں گے، تاکہ یہ لوگ دینی اسلام کو سمجھ سکے اور ہمارا معاشرہ امن و امان اور محبت کا ایک بہترین فضا قائم کرے، تاکہ ہمارا جو معاشرہ ہے ان میں جتنے بھی بگاڑ ہے وہ ختم ہو جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس عظیم مشن میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ اگر آپ لوگ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے تو ہمارا یہ پیغام آگے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس مشن میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے اور مل کر دینی اسلام کا پیغام ہم اپنے معاشرہ میں عام کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں دینی اسلام کا پیغام اپنے مسلمانوں اور غیر مذہبوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔